سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ ہیں اور کافی اہم چیدہ نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں بلوچستان سے، آپ لوگوں نے واقعی طے کر لیا ہے مسلم لیگ نواز میں شمولیت کے حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ ہوا ہے؟ شکریہ سعدیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ جو ہم شمولیت کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہی مسلم لیگ ہے، شروع سے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے کے بعد۔ تو بیسکلی ہمارے سلسلہ ہی مسلم لیگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے دنوں سردار ایاز صادق صاحب تشریف لائے یہاں پہ ہماری میٹنگیں ہوئی 2 دن ان کے ساتھ، اور الحمدللہ ہم کافی تعداد میں، جن میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو جو اس وقت آن بورڈ ہے، میں ہوں، نور محمد عمر صاحب ہے، سردار مسعود نونی صاحب ہے، طور عثمان خیل صاحب ہے، سردار چنگیز مری صاحب ہے، میر دوستین ڈومکی صاحب ہیں، اسی طریقے سے محمد خان لیڈی صاحب ہیں، باقی بھی کچھ جو شاید شامل ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاران سے شعیب نوشیروانی صاحب ہیں، اسی طریقے سے واشق سے میر مجیب الرحمان صاحب ہیں۔ تو اچھا، میر سلیم کھوسا نے پہلے پیپل پارٹی جوائن کی تھی، اب وہ بھی انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا آج، تو وہ بھی انشاءاللہ ہماری صف میں شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جام صاحب جو قداور شخصیت ہے اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب جو الیکٹیبل اور اچھے مطلب قداور شخصیات ہے، حاجی لشکری کی طرف بھی صادق صاحب گئے تھے، شاید وہ بھی کوئٹہ کی سیٹ سے رئیسانی صاحب کو تو انہوں نے دعوت بھی دی تھی شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ملاقات میں۔ جی پرسوں لاہور آئے ہوئے تھے، اور پہلے بھی وہ پہلے مسلم لیگ میں تھے، پھر چھوڑ گئے۔ تو اسی طریقے سے ان کا بھتیجا ہے جو میر جمال رئیسانی، وہ بھی ہماری صفوں میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ تو میرے اندازے کے مطابق 18 سے 20 ایسی الیکٹیبل ہیں جو انشاءاللہ ہم نواز شریف کو ابھی میں لیڈر تو نہیں کہوں گا، اس کو میں سپریم کمانڈر کہوں گا کہ چوتھی دفعہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ منتخب ہوں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں میرا خیال منتخب پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ تو آئندہ سے ہم اس کو بجائے کہ قائد مسلم لیگ، ہم سپریم کمانڈر کے طور پر ان کا نام لیا کریں گے۔ تو یہ کمانڈر آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب ہیں، اور آپ نے کنفرم کیا ہے ہمارے پروگرام میں کہ 18 سے 20 لوگ آپ سب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این، اور اگلے ہفتے جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو اس کا فارمل اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا۔ کیتران صاحب، آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، بہت ساری چیزیں سیاست کی یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے یہ ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو obviously اختیار ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، جہاں جس جماعت میں بھی شمولیت اختیار کر کے جیسے مرضی اپنے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک عام تاثر جو ہے وہ انتخابات سے پہلے یہی بنا دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اب حکومت میں آنے والی ہے، اور پھر وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کا رخ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثر یہاں پہ بھی بن رہا ہے، بلوچستان میں بھی بن رہا ہے۔ جی، آپ بجا فرماتی ہیں۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے دیکھا کہ 2 بیل لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے صحابی نے سوال کیا کون سا بیل جیتے، تو اس نے کہا جو میری طرف ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک ہم لوگوں کا سوال ہے، تو آپ کا بہترین کوشچن ہے، ہم بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں، ہم پرو پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ دیکھیں، پارٹی کوئی میٹر نہیں کرتی ہے، ہر آدمی جو اس سرزمین کا حامی ہے یا اس سرزمین کی خیر مناتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا علاقہ ترقی کرے۔ تو پارٹی میٹر نہیں کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہمیشہ پسماندہ رہا ہے۔ تو جیسے ابھی مثال کے طور پر آپ اس وقت میرے سامنے ہیں، اینکر ہیں،
آپ اس سے پہلے شاید کہیں اور کسی اور چینل پہ تھی، آج اس چینل پہ ہیں، تو اچھے بہتر علاقے کی ترقی اور عوام کی خاطر بلوچستان کی اپنی ایک قبائلی حیثیت ہے، یہاں پارٹی اپنی جگہ پہ قائم ہے، ہوں گی پارٹیاں، لیکن زیادہ تر لوگ یہاں کے ان کی اپنی ایک قبائلی روایت ہے، ان کی ایک قبائلی شخصیت ہے اور ان کی قبائلی ایک سلسلہ ہے، تو اسی بنیاد پر لیکن جہاں تک یہ نون لیگ کا سوال ہے، مسلم لیگ کا سوال ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں شاید ماضی میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ سے وابستہ رہے ہیں. مطلب ہے ہمدردیاں اس حد تک کی کہ پچھلے دنوں جب میں منسٹر تھا تو جو پچھلے عمران کے دور میں میاں صاحب کو نااہل اور سزا دی گئی، تو جب میں اسمبلی سے باہر آیا تو ایک اینکر نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کیا ویوز ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ویوز ایک قداور شخصیت، ایک لیڈر ہے، اس کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نااہل کر دیں یا اس کو سزا دیں. ہاں عوام پہ چھوڑے، عوام بذات خود ایک بہترین آپ یہ سمجھیں کہ وہ فیصلہ کرنے والی